بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے۔ آج کی مجلس میں ہم حسب سابق لامذہبوں کی پہچان حصہ دوم کے اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے شریعت کے 4 مآخذ اور ان کا مقام و مرتبہ، غیر مقلدیت سے مرتد ہونے والے اور اپنے ہی اسلاف سے بغاوت، غیر مقلدین کی جرأت۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے خصم ابو حسن کے ایک اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں کہ شریعت کے چاروں اصولوں کو ایک پلڑے میں رکھا، مطلب جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی طرح اجماع اور قیاس کی بھی حیثیت ہے۔ صفحہ نمبر 4۔ موصوف احناف پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں شریعت کے 4 مآخذ ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو چونکہ ایک ہی مرتبہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس اجمالی طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس پر ان کو چڑھ اس بات پر ہے کہ جس طرح مقام کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا ہے، وہی مقام اجماع اور قیاس کا بھی ہوگا۔ تو آئیے اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ابو حسن صاحب، آپ بڑے بدھو معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ نے جواب دیا 4، فلاں فلاں فلاں، اجمالی جواب کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر وہ آپ کی طرح اعتراض کرے کہ ابو حسن صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، باپ، ماں، بیٹے اور بیٹی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا، تو آپ کہیں گے کہ اگر تفصیل درکار ہو تو میں تفصیل بتاؤں۔ یہ محترم باپ ہیں اور یہ محترمہ ماں ہیں، یہ بیٹا اور بیٹی ہے۔ میرے عزیز، والدین کا مقام الگ ہے اور اولاد کا الگ، لیکن اولاد کا سلسلہ نسب چونکہ ثابت ہے، اس لیے وہ اولاد قابل محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ اگر کسی کا والدین سے نسب ثابت نہ ہو تو حرام زادہ کہلائے گا اور اس کی کوئی پرورش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو بھائی، قیاس اور اجماع کا سلسلہ نسب چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر ہم نے اجمالی طور پر ایک ہی سانس میں چاروں کا نام لے لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ چاروں کا مقام و مرتبہ ایک ہی ہے، لیکن یہ سب مل کر ایک خاندان بن گئے ہیں جن کا نام آپ رکھ لیجئے۔ اسی طرح سمجھیے کہ دراصل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہی کامل شریعت ہیں، اجماع اور قیاس اس کی فرع ہیں۔ کسی مسئلہ کی دلیل قرآن کی کسی آیت سے ہو تو حکم شرعی کہلائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ صریح آیت اور صریح حدیث دونوں میں ہو تو نور علی نور، لیکن کسی مسئلہ کی دلیل صراحتاً کسی آیت یا حدیث میں نہیں ملی، مثلاً آیت کے الفاظ کئی معنوں کا احتمال رکھتے ہوں یا متشابہات میں سے ہو، تو راسخین فی العلم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ قرآن اور احادیث سے طریق استدلال ہم اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ جس اجماع اور قیاس کو لے کر آپ کو اعتراض ہے، اگر میں آپ کو فقہی اصطلاح میں سمجھاؤں تو آپ کہیں گے کہ ابو رشید منطقی باتیں کرتا ہے۔ قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ اگر صریح ہوں تو قطعی ثبوت ہیں،
اجماع اور قیاس کا یہ مقام و مرتبہ نہیں، کیونکہ یہ ظنی الثبوت ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مراد سمجھنے میں مجتہد کا قیاس صحیح نہ ہو۔ یہی حال اجماع کا ہے۔ جب کسی حکم کے استنباط میں مجتہدین کی آراء متعدد ہو جائیں تو ان میں جمہور کی رائے اختیار کرنے کو اجماع کہتے ہیں، لیکن اس میں امکان ہے کہ جن لوگوں کی رائے قبول نہیں کی گئی ہے وہ درست رائے پر ہوں۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف اسی نوعیت کا ہے، جس کی بنیاد کسی دشمنی اور مخالفت پر نہیں۔ امید ہے کہ چاروں مآخذ کے مقام و مرتبہ کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب آئیے، غیر مقلدیت سے مرتد ہونے والے کون لوگ ہیں؟ میرے پاس کسی یاسین صاحب غیر مقلد نے ایک مراسلہ لکھا، جس میں اس نے دیوبندیت اور بریلویت سے توبہ کر کے غیر مقلد بننے والوں کی ایک فہرست پیش کی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حنفیت ناکام ہو چکی ہے، اسی لیے لوگ توبہ کر کے غیر مقلد بن رہے ہیں۔ میں نے اس کا جو کچھ جواب دیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کاش آپ نے یہ لسٹ بھی پیش کی ہوتی کہ جس میں غیر مقلدیت سے قادیانی بننے والوں کے نام درج ہوتا، غیر مقلدیت سے غربائے اہل حدیث بننے والوں کا نام ہوتا، غیر مقلدیت سے جماعت المسلمین میں جانے والوں کی فہرست ہوتی، غیر مقلدیت سے منکرین حدیث بننے والوں کا نام ہوتا، غیر مقلدیت سے اہل قرآن بننے والوں کا نام ہوتا۔ کیا آپ نے حنفیت کو کفر یا شرک سمجھ لیا ہے؟ محترم، آپ جسے ہدایت سمجھتے ہیں، ہم اس کو باب داخلہ کہتے ہیں زندیقیت اور الحاد کا۔ یہ میں نہیں بلکہ آپ کے نواب صدیق حسن نے کہا ہے۔ رہی یہ بات کہ اپنے یہ چند نام گنائے ہیں، آپ نے چند نام گنائے ہیں، اگر میں غیر مقلدیت سے مرتد ہونے والوں کا نام لکھوں تو پوری کتاب تیار ہو جائے۔ رہا مسئلہ بریلویت اور دیوبندیت سے توبہ کر کے غیر مقلد بننے والوں کا نام، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ کما قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل حق کا معیار ما انا علیہ و اصحابی بتایا ہے۔ اپنے رسول کا طریقہ اختیار کرنے کا دعویٰ آپ نے رسول کا طریقہ اختیار کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن صحابہ کا انکار کر دیا، صحابہ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا، صحابہ کے اقوال کو رد کر دیا، صحابہ کے طریقہ کو مسترد کر دیا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے اجتماعی فیصلوں کو بھی بدعت کہہ دیا، جمعہ کی اذان ثانی کو بدعت کہہ دیا جسے حضرت عثمان نے رائج کیا، طلاق ثلاثہ کے نفاذ کو مسترد کر دیا جس کو قرآن و حدیث سے صحابہ نے سمجھا تھا۔ جو صحابہ کے بغیر اپنا مسلک بتائے وہ گمراہ ہے۔ ہمارا آج کا تیسرا عنوان ہے اپنے ہی اسلاف سے بغاوت، غیر مقلدین کی نئی جرات۔ نواب وحید الزماں خان، نواب صدیق حسن خان اور دوسرے علماء غیر مقلدین جن کی عبارات سے ان کو بدنامی ہو رہی ہے، پلے جھاڑ لیے ہیں۔ کیا یہ وہ غیر مقلد نہیں تھے؟ کیا وہ قرآن و سنت کی حجت ہونے کے داعی نہیں تھے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کے بعد کسی پیغمبر کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ابراہیم و عیسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی امام اور صحابی و تابعی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ قرآن و سنت جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو کہاں سے ملیں، کس کے توسط سے ملیں؟ کیا غیر مقلدوں پر براہ راست نازل ہوئیں؟ محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔
کیونکہ غیر مقلدین سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے اور قرآن کی بعض آیتوں پر عمل سے انہوں نے انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اپنے مطلب کے خلاف صحیح ترین حدیث کا انکار بھی آپ لوگوں کا روزمرہ کا معمول ہے۔ ہم کیسے سمجھیں کہ آپ لوگ قرآن و سنت کے داعی ہیں؟ آپ لوگ یہ بات ضرور بتائیں کہ آپ کے ہاں کون سے علماء ہیں جن کو بطور معیار آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں پیش کر سکتے تو آپ جماعت کہاں ہوئے؟ آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پہنچے گی؟ آپ کے ہاں تو شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ نظر آتا ہے۔ آپ لوگ تو انفرادی طور پر قرآن و سنت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے 90% لوگ قرآن و حدیث کی اصل عربی عبارت سے واقف ہی نہیں۔ اردو، عربی، انگریزی وغیرہ زبانوں میں ترجمہ دیکھ کر کے مجتہد بنتے ہیں۔ تقلید سے چڑ ہونے کے باوجود محدثین کی اصطلاح صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ قرآن کی آیت کی طرح زیادہ مستحکم مانتے ہیں۔ اپنے مسلک کے خلاف اعلیٰ سے اعلیٰ صحیح حدیث کو بھی ضعیف کہتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ یہ دوغلی پالیسی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ لوگ کوئی ایسی کتاب لکھوائیں جس میں یہ تعین ہو کہ ہمارے اسلاف میں سے کون سے علماء قابل اعتماد ہیں، کون سے ناقابل اعتبار۔ آپ کے کون سے علماء شیعہ ہیں، کون سے علماء قادیانی ہیں، آپ کے کون سے علماء مرزائی ہیں، آپ کے کون سے علماء اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے علماء جماعت المسلمین سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے علماء اہل قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے علماء چکرالوی ہیں، کون سے علماء جھگڑالوی ہیں، کون سے علماء سلفی ہیں اور کون سے علماء خلفی ہیں، کون سے علماء مزاری ہیں، کون سے علماء بدعتی ہیں اور کون سے علماء سنی ہیں، کون سے علماء برحق ہیں اور کون سے ناحق ہیں، تاکہ ہمارے اہل سنت الجماعت علماء آپ کے مقرر کردہ علماء کو گمراہ سمجھتے ہوئے ان کا کوئی حوالہ نہ دیا کریں۔ شیخ، جب آپ لوگ اپنے اسلاف پر اعتماد نہیں کرتے، صحابہ پر کیسے اعتماد کریں گے؟ نواب صدیق حسن صاحب نے اپنے خزانے آپ کے اوپر لٹائے، آپ کو پالا پوسا، آج ریال ملا تو احسان فراموشی کر کے ان کو ناقابل اعتماد کہہ رہے ہیں۔ نواب وحید الزماں نے آپ کے جماعت کو اہل حدیث کہلوانے کا جواز فراہم کرنے کے لیے احادیث کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور غیر مقلدیت کا تعارف کرایا۔ آج ان کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں سے کسی ایک غیر مقلد کا نام بتاؤ جو قابل اعتماد ہو، کسی غیر مقلد ادارے کا نام بتاؤ جس کے فتاوے رائج الوقت ہوں۔ انہیں نہیں ہیں اور نہیں ہیں۔ اس لیے حدیث رسول من شذ فی النار کا خیال رکھا جائے۔ غیر مقلد خواہ وہ دینی تعلیم سے نابلد ہو، خواہ خود کو کرامتی عالم باور کرتا ہو، اور مقلد خواہ اپنے زمانے کا امام ہو، علامہ دہر ہو، وہ تو جاہل متصور ہوگا۔ غیر مقلد خواہ جاہل ہو، دینی تعلیم سے نابلد ہو، وہ کرامتی عالم سمجھا جائے گا، اور مقلد کتنا بڑا عالم ہو لیکن وہ جاہلی تصور ہوگا۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انتظار فرمائیں اور ہمارے اس تحریک سے وابستہ ہوں، دوستوں کو بھی اس سے منسلک کرنے کی کوشش کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔